محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیش سے ہے نا. پیش درویشہ بود خونت مباح گر نباشت درمیان مالت سبیل. پیش درویشہ فقیروں اور کے نزدیک. پیش معنی سامنے بھی ہوتا ہے لیکن نزدیک کے معنی میں. بود خونت مطلب تعمیر ہے تیرا خون مباح ہوگا. کیا ہے؟ فقیروں درویشوں کے نزدیک تیرا خون بہانا جائز ہوگا. بود خونت مباح یعنی تیرا خون بہانا جائز ہوگا. کب؟ گر نباشد مالت اگر نہ ہو درمیان سبیل. سبیل مانے ہوتا ہے راستہ. مالت تیرا مال اگر تیرا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہوتا ہو. اگر نباشت درمیانے اللہ کے راستے میں درمیان میں مالت تو اگر نہ ہوتا ہو درمیان مالت تیرا مال. مالت سبیل کا مطلب تیرا مال درویشوں کے لیے وقف نہ ہو یعنی تیرا مال اگر کہیں اچھی جگہوں میں صرف نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت میں تیرا مال ہونے کا فائدہ کیا؟ غریبوں کے نزدیک تیرا خون بہانا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہوگا. تو یہ صرف غریبوں کے یہاں ہے, ایسا نہیں کہ بھائی دیں. صحیح ہے نہیں؟ تو اب کہتے ہیں قلندروں کی. تو اب کہتے ہیں پیش درویشہ غریبوں فقیروں کے نزدیک تیرا خون بہانا مباح ہو جائے گا اگر تیرا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہوتا ہو. یا مرو یا با یار ازرق پیراہن یا بکش برخان و ما انگشت نیل. اس کا مطلب دیکھیے, یا مرو رافتن مصدر ہوتا ہے جانا. مارو مت جا. با یارے یار مطلب دوست. ازرق مطلب نیلے. پیراہن مطلب کپڑے. نیلے کپڑوں والے. تو کون سے ہو گئے نیلے کپڑے والے؟ قلندر ہوتے ہیں. نیلے لباس والے قلندر. یا نیلے کپڑے والوں کے ساتھ مت جا اور ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو. یا نیلے کپڑوں والوں کے ساتھ یا نیلے کپڑے والے دوستوں کے ساتھ. نیلے کپڑے والے دوستوں کے ساتھ مرو مت جا. اور یا بکش. یا کیا بکش دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر انگشت نیلے کشیدن مطلب تر کر دینا, چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک لفظ آیا برخان. تو یہ خان جو ہے وہ خانہ سے بنا ہے. خانہ مانے گھر ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ خانہ کا مخفف ہے. خانہ کا مخفف ہے. اسی طرح ماں یہ کیا ہے؟ یہ بھی مخفف ہے. مالو متا لکھا ہوا ہے. مان خان اور مان. خانہ کا مخفف خان ہے اور مان سامان کا مخفف ہے. تو سامان سا چھوڑا دیا سامان. صحیح ہے. گھر کا مال و اسباب. یا بکش بر خان و ما انگشت نیل. یا گھر کا مال اور گھر کا مال و اسباب کیا کر دے؟ چھوڑ دے. سمجھ میں آ گیا؟ یا تو کیا مطلب چھوڑ دے. اب تیرے گھر میں قلندر آئیں گے وہ سارا ہی سب ختم کر دیں گے. یا تو نیلے کپڑے والے دوستوں کے ساتھ مت جا, اور اگر جاتا ہی ہے تو پھر کیا کر؟ گھر اور گھر کا سارا مال و اسباب کیا کر دے؟ چھوڑ دے. بکش انگشت نیل تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ چھوڑ دینے کے معنی میں. ٹھیک ہے. ترک کر دینا. گھر اور گھر کا سارا مال و اسباب چھوڑ دے. یا مکن با پیلبان. پیلبان والے ہوتا ہے ہاتھی والے لوگ. مہاوت جس کو بولتے ہیں, جو ہاتھی والے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں. یا مکن متبا دوستی. یا ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر.
اب ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی کر لے گا تو پھر ایسا بھی آئے گا، پھر دھیرے دھیرے کبھی وہ ہاتھی کے لیے جگہ بھی بنا گھر میں، ہاتھی بھی لے کے آئے گا وہ دوستی ہو. یا مکن با پیل با دوستی، یا ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر. یا بنا کن خانہ، یا بنا لے تو گھر کو در خردے پیل. خردے پیل کا مطلب ہے ہاں ہاتھی کے لائق. کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہاتھی کے لائق، ہاتھی کے لائق گھر بنا لے، تاکہ دوست جب گھر کو آئے گا تو اپنے ساتھ اپنا ہاتھی بھی لائے گا، تو پھر ہاتھی باندھے گا. یا تو ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی، یا بنا کن خانہ، یا گھر کو ہاتھی کی بقدر بنا لے، ہاتھی کی مقدار ہاتھی کے لائق گھر کو بنا لے. ہو گیا. حکمت خلعت سلطان اگرچہ عزیز است. خلعت بولتے ہیں شاہی جوڑے کو. سلطان بادشاہوں کا شاہی جوڑا اگرچہ عزیز است، اگرچہ پیارا ہے. بادشاہوں کا شاہی جوڑا اگرچہ پیارا ہے، لیکن جامع خلقان خود. جامع معنی ہوتا ہے کپڑا، خلقان مطلب ہوتا ہے پرانا، اپنا پرانا کپڑا. لیکن اپنا پرانے کپڑے کیسے ہیں؟ اس سے بعزت ترک، عزت والے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ عزت رکھتے ہیں. بادشاہوں کا جوڑا اگرچہ عزیز اور پیارا ہوتا ہے، لیکن جامع خلقان خود، لیکن اپنے پرانے کپڑے ازاں بعزت تر، اس سے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں. وخوان بزرگاں، بزرگوں سے مراد یہاں پر جو ہے کون لوگ ہیں؟ بڑے بڑے لوگ. اور خان مانے دسترخوان، اور بزرگوں بڑے بڑے لوگوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ، بڑے لوگوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ لذت والا ہے، لیکن خردہ انبان خیش ازاں بلذت تر. خردہ مطلب روٹی کے ٹکڑا، انبان مطلب ہوتا ہے جھولی، جو جھولی ہوتی ہے گدڑی، لیکن اپنی جھولی کے ٹکڑے ازاں بعزت لذت تر، اس سے زیادہ لذت رکھتے ہیں. تو کیا ہوا؟ بادشاہوں کا شاہی جوڑا اگرچہ عزیز پیارا ہوتا ہے، خام جامع خلقان خود، لیکن اپنے پرانے کپڑے ازاں بعزت تر، اس سے زیادہ عزت والے ہیں. وخوان بزرگاں، بڑے لوگوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ خوردہ، اگرچہ لذیذ ہے، لذیذ ہوتا ہے، لیکن خوردہ انبان خیش، لیکن اپنی جھولی کے ٹکڑے، روٹی کے ٹکڑے ازاں بلذت تر، اس سے زیادہ لذت رکھتے ہیں. ہو گیا. سر کا از دستے رنج خویش و ترا، بہتر از نانے دہ خدائے و برا. سرکہ جو ہوتا ہے بنایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے سرکہ؟ کھجور سے بناتے ہیں، دیگر صحیح ہے. ہاں چلیں. سرکہ دستے رنج خیش، رنج خیش کا مطلب ہوتا ہے محنت، اپنی محنت. صحیح ہے. رنج خیش اپنی محنت، اپنی محنت کے ہاتھ کا سرکہ. و ترا، اور ترا مانے ترکاری. کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو ترکاری کیا بولتے ترکاری کو؟ ہاں سالن سبزی. اپنے محنت کے ہاتھ کا، اپنے محنت کے ہاتھ کا سرکہ. و ترا، اور ترکاری بہتر ہے. از نان، نان مانے روٹی. دے خدائے، دے خدائے سے مطلب زمیندار. اور برا مطلب ہوتا ہے بکری کا بچہ. کیا ہوتا ہے؟ وہ برا. تو کیا ہو گیا؟ برا بکری کا بچہ. تو اپنی محنت کے ہاتھ کا سرکہ اور ترکاری زمیندار کی روٹی اور بکری کے بچے سے بہتر ہے. ہو گیا.
حکمت خلاف راہ ثواب است، درست رائے کے خلاف، ثواب مانے درست، درست راستے کے خلاف، وہ اکثر رائے اولو الالباب، اولو والا والی ہوتا ہے، اولو زو کی جمع ہے من غیر لفظی، اور لبن کی جمع ہے الباب، ہو گیا عقل والوں کی رائے کے خلاف ہے. کیا ہے؟ خلاف راہ ثواب است، درست راستے کے خلاف اور عقل والوں کی رائے کے خلاف ہے. کیا ہے؟ دارو بگما خوردن، دارو ہوتا ہے دوا کو، دوا کو محض اپنے گمان سے کھانا اور ڈاکٹر کو نہ دکھانا کہ یہ اسی سے ہی فائدہ ہو جائے گا، اپنے گمان سے لیا ہے سب کو. دارو بگما خوردن، دوا کو محض اپنے گمان سے کھانا، وراہ نہ دیدہ بیکار و رفتن، اور نہ دیکھے ہوئے راستے پر بغیر قافلے کے چلنا. نہ راہ، راہ مانے راستہ، نہ دیدہ، نہ دیکھے ہوئے راستے پر بے کارواں بغیر قافلے کے چلنا. کیا ہو گیا؟ درست راستے کے خلاف اور عقل والوں کی رائے کے برعکس ہے. کیا کہ دوا کو اپنے گمان سے کھانا اور نہ دیکھے ہوئے راستے پر بغیر قافلے کے چلنا. امام مرشد محمد غزالی، امام برحق، امام مرشد، امام مرشد سے مطلب امام محمد غزالی، یہ لقب ہے ان کا، صحیح ہے نہیں؟ امام محمد بن غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ را پرسیدن، امام محمد بن غزالی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا. امام غزالی کون ہے؟ حجت الاسلام محمد غزالی، ان کے احیاء العلوم ہے، منہاج العابدین ہے کہ نہیں؟ ہاں. امام محمد بن غزالی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، ان کی ولادت 450 ہجری ہے اور وفات 505 ہجری ہے. بتائیے کتنی 55 سال کی عمر میں یہ انہوں نے اتنے بڑے کارنامے انجام دے دیے کہ آج بھی زمانہ گزر گیا، 1000 برس ہو گئے، پھر بھی نام کا نام زندہ اور تابندہ. صحیح ہے؟ کچھ کام کر کے مرو کہ تاکہ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. امام مرشد محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے پوچھا کہ چگونا رسیدی بدی منزلت در علوم، کہ چگونا کس طرح سے رسیدی آپ پہنچ گئے بدی منزلت اس مرتبے پر، در علوم علم میں آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچ گئے؟ کیسے پہنچ گئے؟ گفت انہوں نے کہا بدا کے ہر چے دانت، جان لو کہ بدا کے ہر چے دانستم، اس وجہ سے کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا، اد پرسیدنے اس کے پوچھنے میں نے ننگ ندانستم، شرم نہیں محسوس کی. کیا ہے؟ ننگ ندانستم، شرم نہیں کی. ودا کے جو کچھ، ہر چے ندانستم، جان لو کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا، پرسیدن اس کے پوچھنے میں، ننگ ندانستم، میں نے کیا ہے؟ شرم محسوس نہیں کی. سمجھ میں آ گیا؟ تو امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس مرتبے پر علوم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا جان لو کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اس کے پوچھنے میں نے شرم محسوس نہیں کی. قطع امید عافیت آنکے بود موافق عقل کہ نبض را با طبیعت شناس بنمائی. عافیت مانے صحت و آرام کی امید. آنکھیں مطلب ہوتا ہے اس وقت، موافق مقلب صحت و آسائش، صحت و عافیت کی امید عقل کے موافق آگے بوت اس وقت ہوگی. کب ہوگی؟ عقل کے مطابق عافیت کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے کہ نبض را بطبیعت شناس بنمائی. نبض مطلب نبض یعنی اپنی نبض، ہاتھ کھاتے نا، نبض کو دیکھتے ڈاکٹر، تو اپنی نبض کو کیا ہے تو راہ بطبیعت، طبیعت کو پہچاننے والے،
شناس شناختن مصدر پہچاننے والے، بنمائی، نمائی مطلب ہوتا ہے دکھانا، شناس پہچاننے والا، نمائی نمودن سے تو دکھا، تو کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو دکھا، یعنی امید آرام کی، صحت و عافیت کی امید عقل کے مطابق آگے بہت اسی وقت ہوگی جبکہ تو نبض کو، طبیعت پہچاننے والے ڈاکٹر کو بنمائی تو دکھائے، اگر اسے نہیں دکھا گا کیا پتہ چلے گا؟ بپرس ہرچے ندانی کے ذلے پرسیدنے، بپرس تو پوچھ لے، ہرچے ندانی جو کچھ تو نہیں جانتا ہے، کہ ذلے پرسیدنے پوچھنے کی ذلت، دلیل راہ تو باشد بعز و دانائی، عز مطلب ہوتا ہے عزت، دلیل مانے بتائے گی، دانائی مانے فہم و فراست، کہ پوچھنے کی جو ذلت ہے تجھے عزت اور دانائی کے ساتھ راستہ دکھا دے گی۔ کیا مطلب؟ بپرس تو پوچھ لے، ہرچے ندانی جو کچھ تو نہیں جانتا ہے، کہ ذلے پرسی دنے کہ پوچھنے کی ذلت، بعز دانائی عقل، فہم و فراست اور عزت کے ساتھ، دلیل راہ تو باشد تجھے راستہ دکھا دے گی۔ بھائی پوچھے گا تو آج تو پوچھے گا ذلت ہے، لیکن کل تو جو ہو جائے گا علوم کا ماہر ہو جائے گا۔ اور چلیں ایک بار اور ملائیں۔ پیش درویشا بود خونت مبا گر نباشد درمیاں مالت سبیل، فقیروں کے نزدیک تیرا خون بہانا جائز ہوگا اگر تیرا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہوتا ہو، یا مرو یا بیار ازرق پیران، یا بکش برخان و ما انگشت نیل، یا تو نیلے کپڑے والے دوستوں کے ساتھ مت جا، یا کیا ہے گھر اور گھر کا مال و اسباب سب چھوڑ دے، یا مکن با پیل با دوستی، یا ہاتھی والوں کے ساتھ دوستی مت کر، یا بنا کن خانہ در خورد پیل، یا اپنے گھر کو ہاتھی کے لائق بنا لے، خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، بادشاہوں کا شاہی لباس اگرچہ پیارا ہے، جامع خلقہ خود اپنا پرانے کپڑے عذاب عزت تر اس سے زیادہ عزت والے ہیں، خوانے بزرگاں اگرچہ لذیذ، بزرگوں بڑے بڑے لوگوں کا دسترخوان اگرچہ لذیذ ہے، خردہ انبانے خیش تو اپنی جھولی کے ٹکڑے، اپنی جھولی کے روٹی کے ٹکڑے عذاب لذت تر اس سے زیادہ لذت والے ہیں، سرکہ دستے رنج خیش و ترا، اپنے محنت کے ہاتھ کا سرکہ اور ترکاری بہتر ادنان دہ خدا ہے و برا، یعنی زمیندار کی روٹی اور بکری کے بچے سے بہتر ہے، حکمت خلاف راہ ثواب اسواق سے رائے اولو الالباب، درست راستے کے خلاف اور عقل والوں کی رائے کے خلاف ہے، کہ دارو بگما خوردن کہ دوا خود اپنے گمان سے کھا لینا، وراہ نادیدہ بیکار و رفتن بغیر دیکھے ہوئے راستے پر بغیر قافلے کے چلنا۔ امام مرشد محمد غزالی رحمت اللہ علیہ را پرسیدن، امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ چگونا رسیدی بدی منزلت در علوم، کہ علوم میں آپ اس مرتبے تک کس طرح پہنچ گئے؟ گفت انہوں نے کہا بدا کے ہر چیز دانستم، جان لو کہ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا، از پرسیدنیا اس کے پوچھنے میں، ننگ نہ دانستم میں نے شرم نہیں کی، امید عافیت آگے بود موافق عقل کہ نفس را و طبیعت شناس بنمائی، کہ عقل کے مطابق عقل کے موافق صحت و عافیت کی امید اسی وقت ہوگی کہ جب کہ تو نبض کسی طبیعت پہچاننے والے ڈاکٹر کو دکھائے گا۔ بپرس ہرچے ندانی پوچھ لے جو کچھ تو نہیں جانتا ہے، کہ ذل پرسیدن کہ پوچھنے کی ذلت، عزت اور فہم و فراست کے ساتھ دلیل راہ تو باشد کہ تجھے راستہ دکھا دے گی۔